ہے اس کا ایمان بھی جو نا زیادہ مضبوط بھی ہے، درجہ بلند ہے اس کا، اور وہ مومن جو ہے وہ بھی مضبوط ہے، تو ہر لحاظ سے اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے۔ اب مومن بھی فرق ہے۔ ایک مومن وہ ہے کہ جو اپنا مال، اولاد، جان، ہر چیز اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر نچھاور کر دی ہے۔ صحیح۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مال خرچ کیا، جانیں دیں، یکساری خدمات کی، تو ان کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے بنسبت اس کے جن لوگوں نے ان کے بعد کیے۔ کیوں؟ کہ اس وقت اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، تو اس لیے ان کے درجات جو ہے وہ بہت بلند ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت ہے، تو اس امت میں جو لوگ اہل ایمان ہیں اور پھر اہل علم ہیں، تو اس کے درجات بہت بلند ہیں۔ خود قرآن حکیم کہتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اہل علم جو اس میں ہیں ان کے درجات بلند ہیں۔ اہل علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت رکھنے والے۔ وہ معرفت آپ کو کتاب سے بھی ہو سکتی ہے، وہ معرفت دل سے بھی ہو سکتی ہے۔ جس کو کتاب سے معرفت ہے وہ بھی بڑا ہے، اور جس کے پاس دل کی معرفت ہے، دل کے ذریعے سے اس کو اللہ جل جلالہ کی قربت نصیب ہے، اس اللہ کی معرفت نصیب ہے، نبی علیہ السلام کی معرفت نصیب ہے، وہ بلند درجہ ہے۔ جس طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پایہ شخصیت ہے، ان کا کتاب کے ذریعے بھی معرفت کا معاملہ ہے اور ان کا دل کے ذریعے بھی معرفت کا معاملہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں ایمان آیا تو کتنا مقام بلند ہوا، اور وہ مومن جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا مقام و درجہ کتنا بلند۔ سبحان اللہ درجات بلند کرے۔ اور میں یہی عرض کروں گا مختصر ایک جملے میں کہ ہر انسان مسلمان نہیں ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے، ہر مومن متقی نہیں ہے، ہر متقی ولی نہیں ہے، ہر ولی مرشد نہیں ہے، ہر مرشد غوث اعظم نہیں ہے۔ اور یہ جو عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی رحمت، تو آپ نے جو فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی تخصیص، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خصوصاً میلاد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مشہور آیت ہے سورہ توبہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمام عالم کے لیے تو رحمت ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ ابلغ و بلیغ رؤوف و رحیم اللہ نے اختیار فرمایا، اور یہ بالمومنین کو جو پہلے فرمایا ہے نا، یہ اگر مقدم ہو جائے معمول تو یہ تخصیص کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ بالمومنین رؤوف و رحیم، سب کے لیے تو ہے ہی رحمت، لیکن ایمان والوں کے لیے بے انتہا رافت۔ اب آپ دیکھیے قرآن حکیم کہتے ہیں النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم۔ اب یہاں پر آئیے کہ یہ مومن جو ہیں نبی علیہ السلام ان کے لیے رحمت ہیں۔ کس طریقے سے رحمت ہیں؟ ان کو جب نبی علیہ السلام مل گئے ساری کائنات مل گئی۔ کیا بات، اور نبی علیہ السلام کی قربت جو ہے ان کی جان سے زیادہ ہے۔ جیسے اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ تو جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت زیادہ ہے، آپ کی نزدیکی زیادہ ہے، ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کے لیے زیادہ رحمت ہے۔ ویسے نبی علیہ السلام سب کے لیے رحمت ہے، حیوانات کی بھی تخصیص نہیں ہے، زمین کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن جہاں تخصیصات شروع ہو جائیں گی تو پھر وہ مومن جو ہے ان میں بھی درجات ہوں گے، اور یہ تخصیص اس طریقے سے بڑھتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، حمزہ بھائی یہاں میں یہ چاہوں گا تھوڑا سا اس یعنی مفتی صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے، اور اصل موضوع کی طرف بھی چونکہ ہمیں رہنا ہے کہ حضور جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ اچھا میں یہ چاہوں گا کہ ذرا سا یہاں یہ بتا دیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے کہ رحمت جو ہے وہ حضور جو رحمت ہے وہ اعمال کے حوالے سے ہے یا شفاعت کے حوالے سے، اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک پر ہمیں جانا ہے، انشاءاللہ اس سوال کو بریک کے بعد شامل کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ سعادتوں بھرا سفر ہے، رحمتوں بھرا سفر ہے۔ حضور کا ذکر جب جب ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رحمت للعالمین۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت للعالمین ARYQ ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور آج اس موضوع پر کہ حضور اہل ایمان کے لیے کس طرح رحمت تھے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے
ممتاز و محترم عالم الدین حضرت علامہ مولانا حمزہ علی قادری اور ہمارے دوسرے شریک مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ جہاں ہم نے حضور کے اس رحمت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اس موضوع کے حوالے سے بات کرنی ہے، وہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت نعتوں سے بھی اس پروگرام کو ہم نے سجانا ہے۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم ثنا خوان رسول جناب سید ریحان قادری۔ اس سے پہلے کہ حمزہ بھائی اس سوال کی طرف ہم آئیں جو بریک سے پہلے میں نے کیا تھا، ایک کالر لائن پر ہے، شامل کر لیتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ خواجہ عبدالرحمان بات کر رہا ہوں جتوئی سے۔ جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو جی کیا کہیں گے جناب؟ شوکت بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سید ریحان کالج سے بات کرنی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ریحان بھائی آپ کی بات سن رہے ہیں، بات کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ریحان بھائی، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو ربیع النور شریف کی۔ آپ کو بھی بہت مبارک ریحان بھائی۔ ایک فرمائش ہے آپ سے۔ جی جی آج محبوب کا یوم میلاد ہے۔ ماشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جناب، آپ کی فرمائش کو بھی شامل کریں گے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ لائیو کال کے ذریعے ناظرین ہمیں جوائن کیجئے اور پروگرام کا حصہ بن جائیے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جو ہے وہ سراسر رحمت ہے، اور یہ پروگرام رحمت للعالمین ہے۔ حمزہ بھائی سوال میں نے کیا تھا کہ اعمال کی بنیاد پر حضور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، یا شفاعت کے حوالے سے رحمت کہا گیا؟ پہلے تو مجھے یہ بات مدلل کر لینے دیجئے کہ ایمان والوں پر خاص رحمت ہے حضور کی، سبحان اللہ، اور اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، اس نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ایمان والوں پر بڑا خاص احسان کیا ہے اور یہ احسان جتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا احسان اور بڑی رحمت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ رحمہ۔ اے پیارے حبیب، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان لائے میری آیات پہ، تو تم کہو فقل سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور کتنی بڑی بشارت دلوائی کہ تمہارے رب نے اپنے کرم کے ذمے رحمت لکھ لی ہے۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے حضرت شاہ صاحب، ہے نا، اللہ نفس ہی رحمہ، اللہ کی نفس کے لیے، ہے نا، میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رحم کرنا ان پہ لکھ لیا ہے جو حضور کے پاس آتے ہیں اور ایمان مان والے۔ دوسری اعمال کی بات بھی آ جائے گی، ویسے تو بہت بڑا احاطہ ہو جائے گا کہ وہ بے عمل بھی حضرت سے بتائیں گے کہ بے عمل بھی بخشی جائیں ایمان لانے پہ، لیکن اعمال اچھے نہ رہے، گناہگار ہو گئے، لیکن حضور سے محبت قربت ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا الرَّسُولَ وَإِنَّهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ تو حضور ایمان والوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، اللہ اکبر، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی خدمت میں آ جاؤ۔ یہ جو جاؤکا ہے، دے شوڈ کم ٹو یور پلیس، حضور کی خدمت میں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں وہاں مدینہ شریف کیوں جائیں، وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے جاؤکا فرما دیا کہ جہاں میرا حبیب ہے، مکے میں ہو، مدینے بدر کے میدان میں ہو، جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کا حاضر۔ اور اعمال کسی سطح پہ بھی ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اعمال کے صالح ہونے کی بھی ضمانت حضور کی سیرت کی تبع ہے۔ حمزہ بھائی ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اس بات کو، انشاءاللہ شاہ صاحب کنٹینیو کریں گے۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں سعید بات کر رہا ہوں ناظم آباد سے۔ جی سعید بھائی۔ جی میں پہلے نمبر آپ کو ربیع الاول کی عید مبارک کہتا ہوں۔ خیر مبارک، آپ سب کو بھی عید مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ علماء اکرام جو بیٹھے ہیں، ثنا خان ریحان بھائی جو بیٹھے ہیں، ان سب کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سعید بھائی؟ جی ہم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ جو سرکار کی ہم امت میں شامل ہیں، صحیح، اور اہل ایمان کے لیے سرکار کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام مسلمان ہیں ایک جسم کی مانند ہیں، اور جو جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ سعید بھائی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنا، اس پروگرام میں شامل ہونا، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیے، اور ARY ٹیلی ویژن کی بھی یہ کوشش ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان دنوں کو بڑے ہی احسن طریقے سے، بڑی محبت سے، عقیدت سے منایا جائے۔ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی کہ حضرت نے آیت کریمہ پڑھی اور اس میں آگے یہ آتا ہے فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول۔ کیا بات، یہ مومن کی ایک خاص شان ہے، اس لیے ایک استغفار وہ آدمی جو ہے وہ استغفار کرے اللہ سے،
لیکن وستغفر لهم الرسول، کیا بات، اور نبی علیہ السلام بھی اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ نے بس فرمایا آصف سبحان. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں یعنی اپنے جو آل بیت ہیں ان کے اور مومنین کے ذنب کے لیے آپ استغفار کیجئے. کیا بات. تو یہ اعزاز مومن کو حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام اس کے لیے استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں. کیوں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ نبی یہ جو منافق ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر کریں تو 70 مرتبہ بھی کر دیں، یعنی بہت زیادہ کریں، تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے نبی علیہ السلام سے، اے میرے نبی آپ ان کے لیے استغفار کرو. تو آپ جو ہے نا تو نبی علیہ السلام استغفار کریں گے اس کے پھر لیے، مجھے رحیم اور اللہ جل جلالہ کیا بات فرمانے والا. کیا بات ہے. یعنی حضور جب فرما دیں گے تو پھر اللہ رب الجلال جو ہے وہ اس لیے کہ رحمت. کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہہ کر حضور سے بے نیاز نہیں ہو بے سکتا. نیاز. کیا بات. حضور کی شفاعت جو ہے، اور حضور کی شفاعت کی وجہ سے تو ساری امت مرحومہ ہو گئی ہے. حضور نے ہم پر اعمال میں اب یہی شفاعت کا مسئلہ ہے. نبی اسلام کی شفاعت ایک عام ہے جو سب لوگوں کو حاصل ہے. نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کی وجہ سے اس دنیا میں جو فوائد آپ کے دور میں اور آپ کے بعد لوگوں کو ملنے تھے وہ عام لوگوں کو ملے. صحیح. مثلا نبی علیہ السلام کی وجہ سے خوشحالی ہوئی تو سب نے فوائد اٹھائے. صحیح. نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے بارش ہوئی تو سب نے فائدے اٹھائے. واہ. اور جتنے فوائد تھے، امن و امان ہوا، یہ وہ سب لوگوں نے اٹھائے. لیکن مومن جو ہے اس کا ایک خاص ہے کہ نبی علیہ السلام ایک شفاعت سب کے لیے کریں گے قیامت کے روز، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. اس کا فائدہ کافر کو بھی پہنچے گا، مسلمان کو بھی پہنچے گا. لیکن ایک مومن کے لیے شفاعت ہے، اور یہ مومن کا اعزاز ہے. سبحان اللہ. یہ مومن ہی کا اعزاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے فرمائے گا ارفع راسکا یا محمد اشفع تشفع، کہ اے آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے اور آپ شفاعت کیجئے، اللہ جل جلالہ آپ کی شفاعت قبول کرے. میں آپ سے تو گویا یہ مومن کا مرتبہ ہے، یہ مومن کا درجہ ہے، اہل ایمان. یہ اس کا اعزاز ہے. نبی علیہ السلام اس کے لیے رحمت ہے کہ نبی علیہ السلام اس کے لیے استغفار فرما رہے ہیں، اور وہ جنت کے دروازے کھلے جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اہل ایمان کی یہ شان آپ ہے. کی توسط سے پوری دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا کی رحمت عالم ہونا اب بھی اتنا عام ہے کہ جو بھی چاہے دائرہ ایمان میں آ جائے، حضور کی رحمت آج بھی اسے نصیب ہو سکے. کیا بات.